السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ سب مل کر دل لگا کر محبت کے ساتھ پیارے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، درس تفسیر کی آج کی نشست میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ کچھ دیر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ گزشتہ نشست میں بھی ہم نے اس تعلق سے کچھ دیر گفتگو کیا تھا۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کریم کی محبت میں، تاکہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے، قرآن کریم کی آیتوں کے ترجموں، اس کی تفاسیر کو سمجھ کر ہم اس پر عمل پیرا ہوں، یہ مقصد ہے اور کچھ دوسرا نہیں۔ یہ مقصد نہیں کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں، مقصد اصلی ہمارا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنے کا صرف یہ ہے کہ آیتوں کو سنیں اور اس کو سمجھیں۔ دیکھیے، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جسے ہم اور آپ جانتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، مطلب اس کے تعلق سے ہماری جانکاری مکمل نہیں رہتی ہے، یعنی جان کے بھی انجان جیسے رہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم جان کر بھی انجان جیسے رہتے ہیں، تو ہم بیچ بیچ میں کوشش کرتے ہیں کہ ان باتوں کو جو ہم اور آپ جانتے ہیں اس کو ہم انجان بن کر نہیں رہے، ذرا اس کو دیکھ لیا کریں کہ وہ کیا ہے۔ بہرحال تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی کو ہم پوجیں اور تیری ہی مدد چاہیں، یہ ترجمہ ہے۔ تفسیر میں آؤ اس سے کہیں، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مہربان، اے میرے بخشنے والے، اے میرے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تجھی کو ہم پوجیں۔ یہ ہمارا عقیدہ توحید
شرک جانتے ہیں، اس کے خلاف کو شرک جانتے ہیں۔ بس توحید یہی ہے کہ تجھی کو ہم پوجیں، یا اللہ ہم تجھی کو پوجیں۔ توحید نہ اس سے کم ہے نہ کچھ زیادہ، یا اللہ ہمارا بھروسہ تجھ پر ہی ہے اور تیری ہی مدد چاہیں، یہ ہمارا توکل ہے جو تو نے اپنے کرم سے عطا فرمایا۔ یہ توکل کا درس ہم کو کس نے دیا ہے؟ ہمارے رب عز و جل۔ ہم کو ایسا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ مددگار حقیقی ہم سبوں کا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہمیں صاف نظر آتا ہے، ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ یہ بھی توحید ہے، یعنی حقیقی مددگار تو میرے مولا تو ہی ہے۔ تیری عطا سے اگر تیرے کوئی بندے ہماری مدد کرتے ہیں یا تیرے بندوں میں سے کسی سے ہم مدد لیتے ہیں تو اس میں بھی تیرا ہی ہاتھ ہے، وہ حقیقت میں تیری ہی مدد ہے۔ ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ اولیاء انبیاء نے جو کچھ مدد فرمائی ہے اور مدد فرما رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے، لیکن ہم نے ہر مدد میں تیری بھی مدد دیکھی ہے، ہر مدد میں تیری بھی مدد دیکھی ہے۔ جس سے مدد مانگی تیرا سمجھ کر مانگا، یہ ہمارا توحید ہے، توحید۔ یا اللہ جس سے مدد مانگی تیرا سمجھ کر مانگا، تیری مدد کا مظہر جان کر مانگا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی مدد جو ہوتی ہے نا، اس کا ظہور کبھی کسی ولی کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی نبی کے ذریعے، کبھی کسی اور بندے کے ذریعے۔ مطلب ہم اور آپ کسی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں تو کوئی ہمارا بھائی مدد کرتا تو مدد الہی ہے، وہ اصل میں وہ کیا ہے؟ مدد الہی ہے، مگر اس مدد کا ظہور ایک بندے کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو کیا کریں کہ جس سے بھی مانگا تیری مدد کا مظہر جان کر مانگا۔ مظہر کہتے ہیں کہ ظاہر ہونے کی جگہ، مظہر اس میں ظرف ہے، تیری مدد اس جگہ سے ظاہر ہوئی اور مجھے بھی ملی، مگر مدد حقیقت میں تیری ہی ہے۔ جو اس کے خلاف ہے مجھ پر توکل نہیں رکھتا۔ یہ آیت کی بات تھی، اور اس تعلق سے ایک اچھی گفتگو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، جس کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا۔ اور وہ کیا باقی رہ گیا تھا؟ میں نے وہی کہا کہ بہت ساری باتیں ہیں جس کو ہم آپ جانتے ہیں اور کانسیپٹ کلیئر نہیں رہتا، پورا توجہ نہیں رہتی ہے، تو اس کو ہم توجہ کرا دینا چاہیں گے کہ جب یہاں پر یہ ثابت ہو گیا کہ مددگار حقیقی صرف اللہ ہے اور ہم کو آپ کو مدد صرف اسی سے مانگنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے آپ اس بات کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے کسی بھی شخص کے ذہن میں کہ جب اللہ تعالیٰ مددگار حقیقی ہے تو صرف اسی سے مانگو، یہ درگاہوں پر ولیوں سے جا کر کیوں مانگتے ہیں؟ سوال پیدا ہو جائے کہ وہ تو مردہ ہے، قبر ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، یہ سوال آ جائے۔ یوں ہی یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ زندہ لوگ تو مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، مردے تو خود لاچار ہیں، مجبور ہیں، وہ کیا مدد کریں گے؟ وہ کیا مدد کریں گے؟ سطحی طور پر یہ سوال آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، تو اس چیز کو ہم ظاہر کر کے نکلیں گے کہ آپ خود جانتے ہیں اس کا جواب، ان سوالوں کا جواب آپ خود ہی جانتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلی نشست میں آپ سے کہا
زندوں کو کرتے ہیں، مردوں کو نہیں کریں گے. سلام اس کو ہی کریں گے جس کے اندر زندگی ہو. تو پھر وہی ہمارا سوال ہوگا کہ آپ زندوں کو اگر صرف سلام کریں تو بہت ساری چیزیں تو زندگی ہیں، جیسے مرغی، مرغا، بکری، بکرا اور بھی بہت سارے جانور ہیں. تو کیا آپ ان کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو سمجھ میں آیا کہ صرف زندگی کافی نہیں ہے، سلام کرنے کے لیے کچھ اور بھی چاہیے. اب بتائیے کیا چاہیے؟ عقل و شعور بھی چاہیے. یعنی ایسے کو آپ سلام کریں گے جو آپ کے سلام کو سمجھے، ہے کہ نہیں؟ اب مرغی مرغا کو سلام کریں گے تو وہ تو ظاہر کچھ بھی نہیں سمجھے گی. جس کو سلام کرنا چاہتے ہیں آپ، اس کے اندر عقل و شعور بھی چاہیے. مگر یہاں پر پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ اگر عقل و شعور کافی ہے تو غیر خوف، جیسے کہ کوئی گنگا ہے، کوئی داس ہے، کوئی یادو ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ ان کو سلام کریں گے؟ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ اور چاہیے سلام کرنے کے لیے. صرف عقل و شعور نہیں، کچھ اور چاہیے. کیا چاہیے بتائیے؟ دین و ایمان بھی چاہیے. سلام کرنے کا درس ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو دین و ایمان بھی چاہیے. یہ بات ہو چکی ہے کہ میں خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جس کو ہم سلام کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر 3 چیز کا ہونا ضروری ہے. اس کے اندر زندگی ہو، اس کے اندر عقل و شعور بھی ہو، اور اس کے اندر دین و ایمان بھی ہو. 3 چیز جس کا اندر ہو اسی کو سلام کر سکتے ہیں. اب دیکھیے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ قبر والوں کو سلام کرو. فرمایا کہ نہیں؟ ضرور فرمایا. تو جب قبر والوں کو سلام کریں گے تو مزار کے اندر جو ہے وہ بھی قبر والے ہیں، سلام کریں گے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر والوں کو سلام کرو، تو اس سے ذہن ملتا ہے کہ ہر قبر مومن میں زندگی بھی ہے، عقل و شعور بھی ہے، اور دین و ایمان بھی ہے. ہر قبر مومن میں زندگی بھی ہے، عقل و شعور بھی ہے، اور دین و ایمان بھی ہے. عام مومن کی بات ہے. یہی تو حکم ہے نا کہ آپ لوگ کسی بھی قبرستان چاہیے، بیلگام کے قبرستان چاہیے، ایک بار میں پورے قبر والوں کو سلام کرنا ہے کہ نہیں؟ تو عام مومن کی قبر کا یہ عالم ہے کہ قبر کے اندر ایسی چیز ہے تو اللہ والے میں کیا ہوگا، ہے کہ وہاں تو اور بہت ہی اہم طریقے سے یہ تینوں چیز پائی جائے گی. اس کے بعد ایک بات اور جو ذہن کو صاف کرنا مقصد ہے. کیا مقصد ہے کہ ہم اپنا ذہن صاف کریں؟ آپ کو معلوم ہے، دیکھیے ہم آپ قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں کہ صرف قرآن کو مانتے ہیں. صرف قرآن کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن کی تفسیر کا نام حدیث ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو ماننا پڑے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو، اور صرف اتنا نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم سلام کرتے ہو تو قبر والے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں. بس ایسا نہیں کہ سلام کرو اور ایسا سلام کرتے ہو تو قبر والے جواب بھی دیتے ہیں. یہ ایک حدیث شریف ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے وفاء الوفا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1363 یہ کتاب ہے. اس میں یہ حدیث شریف ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه فسلم عليه الا عرفه
دوستوں اور بزرگوں، صرف اتنا نہیں ہے قبر والے سنتے ہیں، صرف جواب دیتے اتنا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث شریف کی بہت مشہور کتاب ہے صحیح مسلم، کتاب الجنت و صفاتھا، یہ باب ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کا ٹکڑا آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ان المیت یسمع قرعن عالم اذا انصرفوا، جب لوگ دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے، جب لوگ دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو مردہ جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے، جب لوگ جا رہے ہیں کھٹکھٹاہٹ کی آواز۔ یہ تو حدیث شریف سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ قبر کے اندر جو مردے ہیں نا وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں، آواز تو دور کی بات ہے، چلنے کی آہٹ بھی سنتے ہیں وہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے سنا کہ سلام کا جواب بھی دیتے ہی نہیں، تو آپ یہ فرمائیے بتائیے آپ صاحب کہ جواب تو دیتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، سلام کو سنتے ہیں تبھی تو جواب دیتے ہیں نا، کہ اگر سلام کو نہ سنے اور جواب دے دیں ایسا ممکن ہے کیا؟ تو کنفرم ہو گیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قبر کے مردے ہمارے سلام کو سن لیتے ہیں۔ لیکن آپ سبھی حضرات سے میرا ایک سوال ہے، آپ بتائیے، حضور نے فرمایا کہ وہ جواب
مدد مانگنا چاہیے. ایک حدیث شریف میں آپ کو سنا دوں. حدیث قدسی ہے بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں لئن سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ. ترجمہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب بندے اگر مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں انہیں ضرور عطا کرتا ہوں. سوال کا جواب کچھ بھی مانگتے ہیں تو میں انہیں ضرور عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي اگر مجھ سے پناہ مانگتے ہیں حفاظت مانگتے ہیں لَأُعِيذَنَّهُ تو میں انہیں حفاظت اور پناہ دے دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں. کیا ہے وہ؟ تو اسے سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر ہم اگر التماس سے دعا کریں, کیا کریں؟ التماس سے دعا یوں کہیں کہ اللہ کے بندے آپ تو اللہ والے ہیں, آپ کا تعلق اللہ سے بڑا خاص ہے, آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے کہ پروردگار عالم ہماری یہ پریشانی ہو جاتی ہے. آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ مشکل کو حل کر دے. تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ضرور ہو سکتا ہے. سنیے جواب دیتے ہیں سلام. قبر والے ہمارے اور آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں, دیتے ہی نہیں. تو جواب کیا ہے؟ یہ بھی ایک دعا ہے. سلام جس طرح سلامتی کی دعا ہے اس طرح کے جواب دینا وہ بھی سلامتی کی دعا ہے. تو مطلب ہے کہ دعا کرنا ثابت ہے. قبر والے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جواب دیتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ دعا تو ہی ہے نا. تو جب سلامتی کی دعا دے سکتے ہیں تو ہمارے اور آپ کی مشکل کے خوشائی کے لیے کیا دعا نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا شرک نہیں ہے, کہیں سے بھی شرک نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ عین توحید اور عین ایمان ہے کہ وہاں بھی جانا یہی تو پڑھتے ہیں. قبرستان میں اور مزاروں کے درگاہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہتے. بہرحال آگے دیکھیے درس تفصیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم. چلا ہم کو راستہ سیدھا. ترجمہ یا اللہ ہمارا چلنا کیا اور ہم چل ہی کیا سکتے ہیں بس اپنے کرم سے. میرے مولا تو بس اپنے کرم سے چلا ہم کو اس راستہ پر جو تجھ تک پہنچتا ہے. موجود ہے وہ راستہ, بالکل سیدھا بھی ہے. کیا ہے وہ؟ محترم حضرات, یہ ہے صراط مستقیم جو بالکل سیدھا ہے, ادھر سے بھی ٹیڑھا نہیں, جس کو الشارع المعبد, شارع عام یا ہائی وے کہتے ہیں کہ اس کا جو بیچ کا پورشن ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے. اس کو مفسرین کرام نے فرمایا کہ صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو افراط اور تفریط سے محفوظ ہے. وہ راستہ جو افراط اور تفریط سے محفوظ ہے. ہمارا اور آپ کا دین اسلام افراط اور تفریط سے محفوظ ہے. دیکھیے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین اس میں کیا تھا؟ افراط, یعنی بڑی سختی تھی. دین مسلم میں بہت سختی تھی. اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا, گندگی لگ جاتا, یا بدن میں کوئی گندگی لگ جائے تو حکم یہ تھا کہ اس کو کاٹ کر یا کھرچ کر صاف کر, کپڑے کو کاٹ کر یا چھیل کر صاف کر. تو یہ سب
نزدیک ٹھیک ہے، اور زکات